السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں حیدرآباد سے یاسین صاحب نے بھیجی ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سن 1990 کی بات ہے۔ ہم لوگ اسکول کی پکنک پر ٹھٹا اور کینجھر جھیل گئے تھے۔ میں 7ویں جماعت میں تھا۔ اگست کا مہینہ تھا۔ کل رات ہی بارش ہوئی تھی تو موسم کافی خوشگوار تھا۔ ہم وہاں جا کر پانی میں خوب نہائے، پر ہمارے ٹیچرز نے ہمیں زیادہ آگے جانے سے منع کیا تھا تو کم پانی میں ہی نہاتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد چائے پی اور اس سب میں تقریباً دوپہر کے 12 بج گئے۔ کھانا 2 بجے لگنا تھا۔ ہم نے کرکٹ کھیلی اور پھر چور پولیس کھیلنے لگے۔ ہم لوگ ماسٹر صاحب کے بتائے ہوئے احاطے سے تھوڑا باہر نکل گئے تھے۔ اس جھیل کے آس پاس کافی درخت بھی ہیں۔ ہم لوگ چور پولیس کھیلتے کھیلتے اس درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ ایک بڑا سا درخت تھا جس کا کافی موٹا تنا تھا اور اس کی شاخوں سے لمبی لمبی جڑیں نیچے زمین کی طرف لٹک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بہت ہی بوڑھا درخت ہے۔ اس درخت کی شاخیں کافی نیچے تھیں اور ٹہنیوں پر لوگوں نے بے شمار لال اور کالے رنگ کے تعویذ باندھ رکھے تھے۔ ہمارا کھیل جاری تھا اور دوست ہمیں پکڑنے ہماری طرف آ رہے تھے۔ افتخار جو میرا دوست میرے ساتھ تھا، میں نے اس سے کہا کہ اوپر درخت پر چھپ جاتے ہیں، اور ہم دونوں درخت کی شاخیں پکڑ کر اوپر جانے لگے۔ میں اوپر تھا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دوست ہمیں کافی دیر ڈھونڈتے رہے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا، افتخار، یہاں سے جھیل کا اتنا خوبصورت نظارہ ہے، آ اوپر چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے اوپر جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا، دوست انتظار کر رہے ہوں گے، چل واپس چلتے ہیں۔ میں نے درخت کی اوپر والی شاخ پر دیکھا تو ایک لال رنگ کا فٹ بال نظر آیا۔ میں نے افتخار کو بتایا تو اس نے کہا، میں یہیں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، تم فٹ بال اوپر سے پھینکنا، میں کیچ کر لوں گا۔ افتخار نیچے اتر گیا اور میں درخت کے اوپر چڑھنے لگا۔ میں درخت کی شاخوں سے جو جڑیں نکل رہی تھیں ان کو پکڑ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جیسے جیسے اوپر پہنچنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا فٹ بال بھی اور اوپر ہوتی جا رہی ہے۔ میں اوپر چڑھتے چڑھتے تھک چکا تھا۔ میں نے اتنی چڑھائی چڑھ لی تھی کہ اس وقت مجھے درخت کے ٹاپ پر پہنچ جانا چاہیے تھا، پر میں درخت کے بیچ نہ جانے کہاں تھا۔ نیچے دیکھتا تو مجھے صرف شاخیں اور پتے نظر آتے، زمین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ افتخار نظر آ رہا تھا۔ میں نے افتخار کو کافی آواز بھی دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے گھبراہٹ ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا، فٹ بال کو چھوڑتے ہیں، اب واپس جانا ہی بہتر ہے۔ میں نیچے اترنے لگا۔ ابھی 1-2 شاخیں ہی اتری ہوں گی کہ مجھے اپنے سامنے ایک بڑا سانپ نظر آیا جو سر سے دم تک کالے رنگ کا تھا۔ وہ سانپ مجھ سے تھوڑی دور تھا تو میں جلدی نیچے اترنے لگا کہ اس کو میرا پتہ نہ چل جائے۔ میں تھوڑا اور نیچے اترا تو مجھے ویسا ہی بڑا کالا سانپ دوبارہ نظر آیا، پر اس بار اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ میری طرف منہ کر کے ساکت دیکھ رہا تھا، جیسے بس حملے کی تیاری کر رہا ہو۔ میں درخت کی شاخوں سے جتنا نیچے اترا تھا، اب تک مجھے زمین پر پہنچ جانا چاہیے تھا، پر درخت جیسے اتنا طویل ہو گیا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ میں ڈر رہا تھا اور نیچے اترتا جا رہا تھا۔ میں تھوڑا اور نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف شاخ پر ایک بڑا کالا سانپ ہے۔ مجھے ساری شاخوں پر اس کا موٹا جسم لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا، پر سانپ کا منہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ہر جگہ حد نکاح تک سانپ ہی سانپ نظر آ رہا تھا۔ اب میرا خوف کے مارے دل بند ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی گردن کے پیچھے تک کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور میرے پورے جسم پر کپکپی تاری تھی۔ وہ سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ ہمت آئی تو کلمہ پڑھنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے یقین تھا آج یہ سانپ مجھے ڈس لے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ افتخار کو آواز دینے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اب میں نہ جانے کتنی دیر اسی سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک کسی نے میرے ہاتھ پیچھے سے پکڑے اور میں نے سانپ کے پھنکارنے کی آواز سنی۔ میرا پورا جسم ایک ہی حالت میں اکڑ گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہا تھا۔ تبھی کسی نے زور سے مجھے گردن سے پکڑا اور پیچھے کی طرف گرا دیا۔ میں نیچے کسی بڑی شاخ سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا مجھے یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چادر پر لیٹا ہوا تھا۔ افتخار میرے ساتھ تھا اور سارے ٹیچرز میرے آس پاس کھڑے تھے۔
مجھے شدید بخار ہو رہا تھا۔ ہمارے کلاس ٹیچر کافی سخت ہیں اور مجھے لگا کہ آج شامت آ جائے گی، پر ان کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا آپ لوگوں کو آگے جانے سے منع بھی کیا تھا، اب دیکھو کتنی چوٹ لگ گئی آپ کو۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ مجھے جسم میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درخت سے گرنے پر اتنی زیادہ پریشانی کیوں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری دونوں ٹانگیں اور بائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور میری گردن کے پیچھے ایک جلے کا نشان تھا، جیسے کسی گول سکے سے جلا کر کسی نے بنایا ہو۔ میں بعد میں کچھ وقت ہسپتال رہا۔ آج الحمدللہ اتنے سالوں بعد میرے ہاتھ اور ٹانگیں بالکل ٹھیک ہیں، پر میری گردن پر وہ گول داغنے کا نشان ابھی تک باقی ہے۔ یہ تھی یاسین کی کہانی جو حیدرآباد سے ہمیں آئی تھی۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانی ہمیں ضرور بھیجیں، نیچے دی گئی ای میل ایڈریس پر، ہم اس چینل پر ڈالیں گے۔ آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔